ناظرین، ڈرامہ سیریل صرف تم میں آپ دیکھیں گے کس طریقے سے حمزہ ڈٹائی کے ساتھ اپنی بیوی کو لے کر سسرال پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سے میں اور میری بیوی یہیں پہ رہیں گے، آخر اس گھر پر میرا بھی حق ہے، میں اس گھر کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اس کی بیوی کا لباس دیکھ کر دادی جان تو حیران رہ جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہماری گھر کی بہویں ایسا گندا لباس نہیں پہنتی، لباس جسم کو ڈھانکنے کے لیے ہوتا ہے، اور تم یہ کس حال میں آ گئی ہو بڑوں کے سامنے۔ یہ سن کر امل کہتی ہے کہ اس اولڈ لیڈی کو تو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، وہ انتہائی بدتمیزی کے ساتھ سب سے پیش آتی ہے۔ حمزہ کا باپ بھی کہتا ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ پہلے تم خود کو گھر کو لات مار کے چلے گئے اور اب تم اپنی بیوی کو لے کے آ گئے ہو اور سب کو اپنی مرضی سے چلانا چاہ رہے ہو۔ حمزہ کی ماں بے بس کھڑی ہے، بس وہ یہ چاہ رہی ہے کسی بھی طریقے سے حمزہ اور امل اس گھر میں رک جائیں۔ وہ اپنی ماں کی محبت کے آگے اپنی مامتا کے سامنے بے بس ہوئی ہے۔ حمزہ کہتا ہے میں یہیں پہ رہوں گا، یہاں پر میری ماں بھی رہتی ہے، میں اس وجہ سے واپس آیا ہوں اور یہ گھر میرا بھی ہے۔ دوسری طرف عبیر اور حنان دیکھ رہے ہیں امل کو اور حمزہ کو۔ وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ اب دوبارہ روزانہ کے تماشے لے کے حمزہ گھر میں آ گیا ہے اور انتہائی بدتمیز لڑکی سے اس نے شادی کر لی ہے اور سب پر یہ مصیبت سوار کر دی ہے۔ امل اور حمزہ جاتے ہیں کمرے میں تو حمزہ دیکھتا ہے کہ حنان نے پورے کمروں کو پھولوں سے سجا رکھا ہے تو حمزہ کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کی بیوی جیسے ہی کمرے میں آتی ہے وہ کہتی ہے یہ کیا پاگل پن ہے، مجھے یہ سب پاگل پن نہیں پسند، یہ تمام کے تمام پھول کمرے سے باہر پھینکوا دو اور میرے لیے بلیک کافی بھجوا دو۔ حمزہ یہ سنتا ہے تو ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ یہ کیسی لڑکی ہے جسے پھولوں سے بھی الرجی ہے۔ حمزہ تمام کے تمام پھول پھینکوا دیتا ہے گھر سے باہر۔ صبح جب حنان دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ ماما یہ تو تمام پھول حمزہ نے باہر پھینکوا دیے ہیں، اگر چاچو نے دیکھ لیا تو بہت غصہ ہوں گے، آپ یہ کام والی سے باہر پھینکوا دیں۔ ناظرین، عبیر اور حنان کی زندگی حمزہ اب بہت مشکل بنا دے گا۔ وہ بار بار عبیر کا راستہ روک رہا ہے اور بار بار اسے تنگ کر رہا ہے کہ تم نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا اور اب تم نے حنان سے شادی کر لی ہے، لیکن میں تمہیں سکون سے نہیں جینے دوں گا۔ دوسری طرف عمل کی بدتمیزیاں دیکھ دیکھ کر تمام گھر والے انتہائی پریشان ہیں۔ عمل کی ساس اس کے لیے ایک سوٹ لاتی ہے، بڑی مشکلوں سے حمزہ عمل کو راضی کرتا ہے وہ سوٹ پہننے کے لیے، اور منہ دکھائی کے لیے جب لے کر جاتا ہے تو انتہائی بدتمیزی کے ساتھ عمل سب کے تحفے ٹیبل پر پھینکنا شروع کر دیتی ہے۔ سب لوگ گھر والے حیران ہیں کہ یہ کیسی جاہل عورت ہے جسے طریقے سے گفٹس تک لینے نہیں آتے۔ وہ ٹیبل پر سب کے گفٹس پھینکتی ہے اور اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف عبیر جب اٹھ کر اپنے کمرے سے آتی ہے تو وہ دادی جان سے کہتی ہے کہ آپ کی ایک بہو تو ابھی تک سو رہی ہے۔ یہ بات حمزہ سن لیتا ہے تو حمزہ کے آگ لگ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم میری بیوی کے لیے کان بھر رہی ہو، تم کون سا صبح سویرے فجر میں اٹھ جاتی ہو، تم تو خود ابھی اپنے کمرے سے اٹھ کے آئی ہو، اور آئندہ میری بیوی کا نام اپنی زبان پہ نہ لانا۔ اس رویے سے عبیر بالکل خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آگے کی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ عبیر کو بار بار پریشان کرے گا اور حنان کے اور عبیر کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرے گا۔ ناظرین، آگے کی ایپیسوڈ کا ریویو جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔